آج بھی اس روئے زمین پر امام مدد فرماتے ہیں۔ وہ انسان چاہیے کہ جو امام کی بارگاہ میں آئے، امام کو آواز دے، پکارے، امام مدد کرتے ہیں۔ شیخ علی رشتی، یہ بڑا اہم واقعہ، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ شیخ علی رشتی کا بیان کہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا اسی عراق میں، آپ جانتے ہیں کہ نجف اشرف، معمولاً ہم لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں چونکہ کبھی ہم نے سفر نہیں کیا ہے بحری سفر۔ اسی نجف اشرف کے کنارے وہ دریا ہے کہ جو فرات کی شکل میں بہہ رہی ہے۔ یہ اس ندی کے ذریعے سے کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سفر میں جو بقیہ سارے افراد بیٹھے ہیں وہ ایک مؤمن ہے جس سے بہت زیادہ مذاق کر رہے ہیں، اور مذاق کے دوران کبھی کبھی کچھ ایسے جملے بھی کہہ رہے تھے جس سے لگ رہا تھا کہ یہ نیا مومن بنا ہے۔ ہوتا ہے بعض مومنین آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ شیخ علی رشتی کو محسوس ہو گیا کہ اس ایک خاص کے اندر کوئی خاص بات ضرور ہے۔ راستے میں کہیں ساحل کے اوپر رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی نیچے اترے اور وہ شخص بھی اترا کہ جس سے زیادہ مذاق کر رہے تھے، اس کو کنارے لے گئے، آہستگی سے پوچھا کوئی خاص بات ہے، تم سے زیادہ مذاق کر رہے تھے؟ کہاں، یہ سب میرے دوست ہیں، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے مذاق کر رہے ہیں کہ میں تازہ شیعہ بنا ہوں، تو بہت سی باتیں میں نہیں جانتا، تو یہ لوگ مذاق میں مجھ کو سکھانے کے لیے مذاق بناتے ہیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں، یہ بھی خوش ہو جائیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام یاقوت۔ اچھا، شیخ علی رشتی مولانا ہے، باقاعدہ امام ابا قبا کے ساتھ بڑا احترام کیا اس نے۔ میرا نام یاقوت ہے۔ کیوں شیعہ بن گئے؟ کیوں اہل بیت اطہار کو ماننے لگے؟ کہ میں اہل بیت اطہار کا ماننے والا نہیں تھا، میرے چچا، میرے والد، میرے دادا، میرے بقیہ خاندان والے سب ادھر، صرف ایک اکیلی میری ماں جو اہل بیت اطہار کو مانتی تھی، اور اتنا پختہ عقیدہ تھا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی کسی مشکل میں گھر جانا تو اس مشکل سے نجات پانے کے لیے جناب سیدہ کے آخری وارث کو آواز دینا، وہ کہیں بھی تم ہوگے مدد کرنے آ جائیں گے۔ کیا کہنا ہوگا؟ کیا تم ان سے کہنا یا ابا صالح ادرکنی، حضرت کے القاب میں ابا صالح بھی ہے، یعنی جناب صالح کے والد، اس موقع پر وہ تمہاری مدد کریں گے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے یہ جملہ سیکھا تھا، مجھے تو کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا، میں کیوں مانوں بھائی، میرے ابا جو مانتے ہیں، میرے دادا جو مانتے ہیں، چچا مانتے ہیں، سب اسی عقیدے میں تھا میں۔ کہ ایک بار میں صحرا میں گیا تھا، میں تجارت کا تیل کا بزنس ہے میرا، میں تجارت کے لیے گیا تھا اسی عراق کے بارڈر پہ، واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا تھا، میں بھی رکا ہوا تھا، میں سو گیا، لوگوں نے مجھے اٹھایا، لیکن بعض لوگ ذرا سنگین ہوتی ہے جن کی نیند، میں ذرا سنگین نیند والا تھا، لوگوں نے اٹھایا لیکن میں نہ اٹھا، قافلہ چلا گیا، پورے لک و دک صحرا میں اکیلا، میں کیا کروں؟ اس وقت یاد آیا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مشکلات میں گھر جانا تو میرے آخری امام کو پکارنا۔ اب آپ سمجھے ماں کی تربیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھ کو سکھایا تھا کہ وقت کے امام کو اس طرح سے آواز دینا، یا ابا صالح ادرکنی کہہ کر میں بیٹھ گیا صحرا میں، یہی جملہ کہہ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا ایک خوبصورت شخصیت میرے قریب آئی، یاقوت بیان کر رہا ہے، ایک خوبصورت شخصیت میرے قریب آئی، آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتا ہے کہ میں تو اس صحرا میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ مل گئے تو ذرا امیدیں پیدا ہو گئی۔ آپ کون؟ کہ جن کو تو نے پکارا تھا میں وہی ہوں۔ کہ آپ میری مدد فرمائیں گے؟ کہ اسی لیے آیا ہوں۔ کیا کرنا ہے مولا؟ کہ وہ دیکھو سامنے گاؤں ہے، اس گاؤں میں چلے جاؤ، اس گاؤں میں جب تم پہنچو گے جن لوگوں نے تم کو چھوڑ دیا تھا وہ تمہارے پیچھے وہاں بعد میں پہنچیں گے۔ عجیب، نہ صرف یہ کہ امام نے منزل تک پہنچایا بلکہ وقت کو بھی اتنا کم کر دیا کہ جو بعد میں نکلا وہ بقیہ سے پہلے پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ یاقوت جاؤ، اس گاؤں میں تمہارے سارے قافلے والے مل جائیں گے، ان کے ساتھ تم واپس حلہ جانا، حلہ کا رہنے والا تھا، حلہ واپس جانا، وہاں پہ سید مہدی قزوینی کے پاس چلے جانا، اور جو دین تمہاری ماں کا ہے اس دین کو تم اختیار کر لینا۔ کہتا ہے کہ میں جب پہنچا اس گاؤں میں دیکھا کہ پورا قافلہ وہاں کے اوپر بعد میں پہنچا، تم یہاں آ گئے، بڑی حیرت، کبھی میں آیا ہوں
تم لوگ چھوڑ کے آئے تھے، میں پہلے پہنچا. واقعہ نہیں بیان کیا. آئے جس موقع پہ حلہ پہنچے سید مہدی قزوینی، زمانے کے بڑے عالمی ہیں اور بڑے واقعات ہیں سید مہدی قزوینی کے. کسی موقع پہ عرض کروں گا، یہ بڑی جلیل القدر شخصیت گزرے ہیں. سید مہدی قزوینی کے پاس گئے، ان کے پاس جا کے کہا کہ میں اہل بیت اطہار کے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے دین سکھایا، شریعت کے احکام بتائے. ایک جملہ پوچھا کہ مولا، جن سے میری ملاقات صحرا میں ہوئی تھی کیا ان سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ایک راستہ ہے، تم نظر کر لو اور 40 شب جمعہ کربلا جاؤ تو تمہیں اپنے امام سے ملاقات ملے. کہتا ہے یاقوت، اب بیان کر رہا ہے شیخ علی رشتی سے کہ میں نکل پڑا ہر شب جمعہ. اچھا حلہ اور کربلا آپ جانتے ہیں کہ فاصلہ ہے، لیکن بڑی عظیم آبادی ہے یہ حلہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی. بڑے وہاں سے لوگ پیدل بہت زیادہ آتے ہیں کربلا زیارت کے لیے. کہتا ہے میں ہر شب جمعہ جاتا تھا، یہاں تک کہ 39 شب جمعہ مکمل ہو چکے تھے، آخری شب جمعہ تھی، 40واں پورا ہو جاتا. کہتا ہے کہ میں جب کربلا پہنچا دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں. کربلا سے پہلے بارڈر پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ سب کی چیکنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو کربلا میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. میں بڑا پریشان ہوں کہ اگر کربلا نہیں گیا تو امام سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، زیارت سے بھی محروم ہو جاؤں گا، اور جاؤں کیسے، یہاں چیکنگ ہو رہی ہے. کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام حسین کے یہی وارث جناب سیدہ کے یہی بیٹے ہیں جو ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو کربلا میں داخل کر رہی ہیں. اچھی محبت ہے ہمارے آخری امام. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، ظاہر پہ ملاقات ہو چکی تھی لہٰذا میں پہچانتا تھا. میں مولا کے پاس گیا، مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اگلا قدم مجھے امام حسین کی زری کے پاس پہنچا دیا. میں نے کہا مولا کیا آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رک سکتے ہیں، بس آخری جملہ سنیں. مولا نے فرمایا کہ دنیا میں تمہاری طرح سے اور بھی مؤمنین ہیں جو مجھ سے مدد طلب کر رہی ہیں، میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رک سکتا، اس لیے کہ ان مؤمنین کی مجھے مدد کرنے جانا ہے. آپ نے توجہ فرمائی، امام مدد کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن پکارنے والا چاہیے. کون ہے جو اپنے امام کو ان 10 دنوں میں صرف یہ کہہ کر پکارے کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ